اس میں بالکل اس وقت یہی صورتحال ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ اور اس کے پیچھے بھی دشمن کا ایک سازش ہے، اس لیے کہ یورپی ممالک کا آمدن کا بہت بڑا ذریعہ وہ اسلحے کا فروخت ہے، اور اسلحے کے ہزاروں کارخانے نہیں چلتے ہیں اگر دنیا میں جنگ نہ ہو۔ تو یہ شاطر اور چالاک یورپ اور امریکہ اور مغرب ان اسلحے کے لیے مارکیٹنگ ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور اسلحے کا مارکیٹ وہی ہوتا ہے جہاں لڑائی ہو، جہاں ٹینشن ہو، جہاں لوگ آپس میں دست و گریبان ہو۔ اگر دنیا میں امن قائم ہو جائے تو مغربی ممالک کے جو اسلحے کے آمدن ہے وہ پھر ختم ہوگا۔ اس لیے انہوں نے افغانستان میں بھی، شام میں بھی، عراق میں بھی، یمن میں بھی، فلسطین میں بھی اور ایران میں بھی مسلسل لڑائیوں کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ عراق اور ایران کے لڑائی میں اربہ بلین ڈالر کا اسلحہ استعمال ہوا، تو دوسرے طرف ایک طرف سے بھی 10.5 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید، اور دوسرے طرف سے بھی 12 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے۔ تو لوگ بھی ہمارے مرتے ہیں، گھر بھی ہمارے جلتے ہیں، بچے بھی ہمارے یتیم ہو جاتے ہیں، اور مائیں بھی مسلمانوں کے اپنے بچوں سے محروم رہتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے معدنیات پر اب ان کا قبضہ ہے، ہمارے سمندروں پر ان کا قبضہ ہے، اور آگے بڑھ کر اب تو انہوں نے عالم اسلام کے اندر مضبوط زمیندوز چونیاں اور شہریں بسائی ہیں تاکہ یہ قبضہ برقرار رہے۔ نظریاتی طور پر بھی اس وقت جو الغار ہے مسلمان ممالک پر، میرے خیال میں بے غیرتی کا، بے شرمی کا، اس سے آگے کیا بات ہو سکتی ہے کہ عالم عرب میں خود مندر بنانے انہوں نے شروع کیے ہیں، اور مودی خود جا کر ان مندروں کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اور ایک طرف 80 لاکھ کشمیر کے لوگ ہیں جو مودی کی وجہ سے ایک عذاب میں مبتلا ہے، اور دوسرے طرف 3 ارب ممالک نے ان کو بلا کر اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا، عزتوں سے نوازا، اور ایک لحاظ سے ہمیں پیغام دیا کہ ہمارا اصلی پارٹنر اور بھائی اور دوست تم نہیں ہو، بلکہ وہ ہے جن کے ساتھ ہماری دشمنی ہے۔ میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دن ہے یہ عالم اسلام کے لیے اس لیے بہت زیادہ بدتر ہے کہ پہلے زمانے میں بھی ہمارے ممالک پر دشمن نے قبضہ کیا تھا، لیکن اس قبضے کے ساتھ ساتھ جو مفتوح مسلمان تھے ان کو اپنی دین پر اعتماد رہتا تھا، اپنے عقیدے کے ساتھ جڑے رہتے تھے، اپنی کتاب اللہ کے ساتھ جڑے رہتے تھے۔ لیکن آج کا عالمیہ یہی ہے کہ عالم اسلام پر قبضہ بھی ہو رہا ہے، اور عالم اسلام کے مسلمانوں کا اپنی دین کے ساتھ اور اپنے مرکز کے ساتھ اور اپنی کتاب اللہ کے ساتھ وہ بد اعتمادی، بد اعتقادی، اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب عالم اسلام 1 ارب مسلمانوں کا ایک قبرستان ہے، جس کے بارے میں ٹرمپ نے صحیح بات کی ہے کہ سعودی عرب اگر ہم چاہے تو ہمارے تعاون کے بغیر یہ 1 ہفتہ نہیں نکال سکتا، اور دھمکی دی کہ اگر یہ بھینس دودھ نہیں دیتی ہے تو پھر ہم نے ان کو ذبح کرنا ہے۔ یہ دھمکی ہمیں ایک ایسا آدمی دیتا ہے جن کو اپنی بیوی نے چھوڑا ہے، جن کے ساتھ ہر وقت ان کی اپنی بیٹی ہوتی ہے، اور یہ دھمکی ایک ایسے آدمی کا ہے
کہ جو اپنی بیٹی کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر یہ میری بیٹی نہ ہوتی تو اس لڑکی سے میں شادی کرتا، اخلاق سے گرے ہوئے۔ اور یہ بالکل وہی لوگ ہیں کہ جس طرح فارس کے دور میں بادشاہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنے پہ نہیں شرماتا تھا، آج انسان نے ترقی کی ہے، یہ ٹھیک ہے ان کا لوہا اڑتا ہے، ان کا لوہا چاند کی طرف رواں دواں ہے، لیکن ان کی انسانیت ختم ہو گئی اور ان کی شرافت ختم ہو گئی اور ان کی وہ حیثیت نہیں رہی جو اشرف المخلوقات کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کیا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے ماحول میں کہ جب خود پاکستان کو بھی ہمارے گھر پر اس وقت 15 لاکھ سے زیادہ فورسز موجود ہے اور پاکستان کی تباہی، پاکستان کی بربادی، جو کشمیر کا واقعہ یہ کوئی ایسا سادہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے۔ اور یہ جو بی جے پی ہے یہ ہندوؤں کا ایک نظریاتی جماعت ہے، یہ ایک پولیٹیکل جماعت نہیں ہے، اور ان کا ایک لٹریچر ہے، ان کے اسی طرح اجتماعات ہوتے ہیں، ان کے اسی طرح اسٹڈی سرکل ہوتے ہیں، اور ان کا ایک فلسفہ ہے کہ بر صغیر میں جو لاکھوں مساجد ہے یہ انہوں نے مندروں پر تعمیر کی ہے۔ ان کا فلسفہ یہی ہے کہ خود خانہ خدا میں 365 سے زیادہ بت موجود تھے۔ اسلام کے آنے پر انہوں نے کعبے کو جو 365 بتوں کا مرکز تھا ان کو توڑ کر انہوں نے اپنا مرکز بنایا ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ دن آئے کہ ہم ان 365 بتوں کو لات و منات اور عزا اور حبل کے نام سے تعمیر کر کے دوبارہ خانہ کعبے میں رکھے۔ تو ایک طرف اسرائیل کا جو پارلیمنٹ ہے اس کا جو نقشہ ہے، اس نقشے میں گریٹر اسرائیل میں انہوں نے مدینہ منورہ کو بھی شامل کیا ہے، اور یہی کہتے ہیں کہ ہمیں مدینہ منورہ سے نکال کر خیبر کی طرف ملک بدر کیا تھا، اس لیے ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم اپنی پرانی گلیوں میں اور پرانے شہر اور بستی میں دوبارہ پہنچ جائے۔ اور دوسرے طرف اس وقت جو آبادی کے لحاظ سے چائنا کے بعد سب سے بڑا ملک ہے، جہاں کی آبادی 100 بلین سے زیادہ ہے، ایک نشے میں مبتلا ہے اس وقت، اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ دنیا پر قبضہ کرنا، اور یہ دونوں ایک ہی نظریے کے حامل اس لیے ہے کہ اسرائیل بھی یہودی بھی ایک نسل کی بنیاد پر قائم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی نیا آدمی یہودی نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک ریس ہے، یہ ایک نسل ہے، یہ ایک خون کا تسلسل ہے، اور دوسری طرف جو برہمن ہے وہ بھی ایک نسل ہے، اور کوئی نیا آدمی برہمن نہیں بن سکتا۔ انہوں نے خود اپنے ہندوؤں کو بھی تقسیم کیا ہے کہ یہ برہمن ہے، یہ ویش ہے، یہ شودر ہے، یہ کشتری ہے، اور شودر کا جو نیا نام یا بڑا نام دلت ہے، جو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی آبادی ہے، لیکن اس وقت اس بڑی آبادی پر برہمن استعمار کا قبضہ ہے، اور اس طرف یورپ میں مغرب میں یہودی استعمار کا قبضہ ہے، اور یوں ہم دو ایسے پارٹوں کے درمیان ہیں کہ عالم اسلام اس وقت سینڈوچ بنا ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں کوئی حکمران نہیں ہے، خوف میں مبتلا ہے، بے یقینی میں مبتلا ہے۔ پرسوں اسلام آباد میں ہمارا جلسہ تھا جس میں 4 صوبائی اسمبلیوں کے ممبران بلائے گئے تھے، قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران بھی بلائے گئے تھے۔ تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے دروازے اور کھڑکیاں پاکستان کی طرف کھلتی ہے۔ میں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے گھروں کے دروازے
پاکستان کی طرف تلتی ہیں، لیکن پاکستانیوں کے گھروں کے دروازے واشنگٹن کی طرف کھلتی ہے، اور وہاں کے لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے لوگ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں نے وہاں کنونشن سینٹر میں گفتگو کی، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، کشمیر کے ماضی اور حال پر بات کی اور سمجھانے کی کوشش کی کہ کشمیر میں یہ جو لڑائی اس وقت برپا ہے یہ حقیقت میں پاکستان کی لڑائی ہے، پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، اور اگر یہ مجاہدین نہ ہوتے تو گلگت اور بلتستان بھی آزاد نہ ہوتا، اور آج انڈیا کا جو چوکی ہے، پہلی چوکی، وہ بھی شام اور کوہستان میں ہوتی۔ اور اگر مجاہدین جہاد نہ کرتے تو آپ کا میرپور سے لے کر آزاد کشمیر کا مظفر آباد کا سارا علاقہ اب انڈیا کے قبضے میں ہوتا۔ یہ تو کچھ لوگوں نے سر ہتھیلی پر رکھ کر جہاد کیا، پرانے بندوقوں کے ساتھ، کلہاڑیوں کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، اور آج گلگت بلتستان کا 28,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ پاکستان کے ساتھ ہے، اور کشمیر آزاد کا علاقہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ اس لیے میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہارے جو 4 دریا ہیں، وہ راوی ہے، وہ جہلم ہے، وہ ستلج ہے، وہ چناب ہے، یہ چاروں دریاں آزاد کشمیر سے نہیں، مقبوضہ کشمیر سے نکلتی ہے، اور اللہ نہ کرے مقبوضہ کشمیر کا یہ قضیہ خاموش ہوا، یہ جدوجہد ختم ہوئی، تو پھر پانی کا ایک قطرہ بھی پاکستان کو نہیں ملے گا۔ اور ان کے وزیر داخلہ نے ایک بار نہیں کئی بار کہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن مظفر آباد پر، اور ہم بات کرنا چاہتے ہیں گلگت بلتستان پر، اور ثالثی قبول کرتے ہیں لیکن مقبوضہ کشمیر پر، اور ان کے نظر میں مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر ہی ہے۔ اس لیے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو لڑائی آپ نے سری نگر میں نہیں لڑی، یہ لڑائی کل آپ کو لاہور میں، اور یہ لڑائی کل آپ کو اسلام آباد میں لڑنی پڑے گی۔ اب مرضی آپ کا ہے کہ آگے بڑھ کر پاکستان کی بچاؤ اور حفاظت کی لڑائی آپ نے سری نگر میں لڑنی ہے یا دشمن کا انتظار کرنا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ اگر آزاد کشمیر پر حملہ ہوا تو ہم جواب دیں گے اور آخری حد تک جائیں گے اور ایٹم بم بھی استعمال کریں گے اور آخری فوجی اور آخری سانس تک لڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ اگر مرتے ہیں، وہاں کے لوگ اگر جلتے ہیں، وہاں کے لوگ اگر ختم ہو جاتے ہیں اور بستیاں برباد اور قبرستان آباد ہوتی ہے تو ہم تماشائی کا کردار ادا کریں گے۔ میں نے اس لیے سمجھانے کی کوشش کی کہ وقت کا تقاضا ہے کہ مصیبت کے وقت جنگل کے جانور بھی ایک ہو جاتے ہیں، لیکن اتنی مصیبت کے آنے کے بعد بھی پاکستان کے سیاستدان آپس میں دست گریبان ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، غلیظ الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، اور کسی کو بھی فون آ جائے کہ آپ بازار میں سودا میں مصروف ہے اور تمہارے گھر پر کسی نے حملہ کیا اور تمہاری بیٹی کو کسی نے اغوا کیا، وہ سودا لینا چھوڑ جائیں گے اور گاڑی نہ ملے تو پیدل اپنے گھر کی طرف دوڑیں گے کہ میری بیٹی پر کس نے ہاتھ اٹھایا اور میرے دروازے میں کون داخل ہوا۔ لیکن آج 80 لاکھ کشمیریوں کے بیٹیوں کے ساتھ، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا دیکھتی ہے اور دنیا تماشائی بن گئی ہے۔ کیرالہ کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے، اپنے نوجوانوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اب وقت آیا ہے کہ میں تمہارے لیے سری نگر کی خوبصورت لڑکیاں لاؤں اور آپ ان سے شادی کریں گے۔ اور اس وقت کروڑوں ہندو ایسے ہیں جنہوں نے حکومت کے ساتھ اپنا نام رجسٹر کیا ہے کہ ہمیں مقبوضہ کشمیر میں زمین دیا جائے، پلاٹ دیا جائے، کاروبار کے لیے دکان دیا جائے، رشتے بنانے کے لیے موقع دیا جائے۔ لیکن دوسرے طرف ہمارے بزدل
اور ایسی حکمران جس کو حالات کا ادراک نہیں ہے، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی والی وارث نہیں ہے۔ تو میری اس پوری گفتگو کی جواب میں عمران خان صاحب نے طورخم میں جا کر تقریر کی کہ جو بھی کشمیر جائے گا وہ پاکستان کا دشمن ہوگا، جو بھی کشمیر میں لڑے گا وہ میرے دورے کو ناکام بنانا چاہتے ہیں اور میری حیثیت کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ شاید مقبوضہ کشمیر کو جلنے دے اور یہ امن کا پیامبر بان کر کوئی نوبل پرائز کے حصول کے لیے سوچ رہے ہیں۔ میں حیران بھی ہوں، پریشان بھی ہوں کہ ایسے حالت میں کہ جب ہم ان کی چیخوں کو سن رہے ہیں، روز سوشل میڈیا پر ان کے تصاویر آ رہی ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے حکمران ہیں کہ ایئر کنڈیشن حالوں میں بیٹھ کر ڈرم کی طرف دیکھ رہے ہیں، مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نہ کشمیر کو سنبھال سکے، نہ معیشت کو ٹھیک کر سکے، نہ پاکستان کو ایک قوم بنا سکے، نہ بچوں کو تعلیم دے سکے، نہ بیماروں کو علاج کی سہولت دے سکے، نہ زراعت کو بہتر بنا سکے، نہ اپنے وعدوں کو پورا کر سکے۔ اور اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ عوام ایک دلدل میں بند ہو گئے ہیں۔ ہماری ساری سیاست اس وقت ایک بند گلی میں داخل ہو گئی ہے۔ اب تو اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں جانتا ہے کہ ہم کیا کریں، اور پی ٹی آئی جس کو لایا گیا ہے وہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اس لیے کہ یہ لاوارث نظام ہے، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے، مختلف الخیال لوگوں کا ایک مجموعہ ہے، اپنے اپنے مفادات کے لیے اس وقت جمع ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسے حالات میں آپ جانتے ہیں کہ ایک مخلص مسلمان، ایک مخلص پاکستانی کی حیثیت سے ہم نے کیا کرنا ہے۔ جماعت اسلامی نے طے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی عوام کی ترجمانی بھی کریں گے اور کشمیری مجاہدین کو سپورٹ کرنے، کشمیر کے نجات اور آزادی کے لیے تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی نے اس وقت پورے ملک میں کشمیر بچاؤ ریلیاں شروع کی ہے۔ یہاں ہم نے کوئٹہ میں بڑا پروگرام کیا اور پہلی بار بلوچستان کے بلوچ اور بلوچستان کی پشتون جماعتیں اور کشمیریوں کے لیے لڑنے اور مرنے کا عہد کر رہے تھے۔ ہم نے اس دوران پشاور میں بڑا پروگرام کیا، اس لیے کہ پشاور کے لوگوں نے 1948 میں بڑی قربانی دی اور یہی قبائل تھے وہاں سے نکلے تھے، انہوں نے آزاد کشمیر کو آزاد کیا تھا۔ اس طرح ہم نے کراچی میں بڑا پروگرام کیا۔ کراچی میں اکثریت ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے 1947 میں ہجرت کی اور اس شہر کو ان کے نے طویل عرصے سے ارغمال بنایا، لیکن اس کا زور ٹوٹ گیا ہے، اس کا چہرہ سامنے آیا ہے، وہ چاروں طرف سے ناکام ہو گئی ہے۔ اور اب الحمدللہ جماعت اسلامی کی طرف لوگ متوجہ ہیں۔ آج سرگودا میں ہمارا جلسہ ہے، 27 ستمبر کو کشمیر میں ہمارا مظفر آباد کے مقام پر ایک بہت بڑا جلسہ ہے، 6 اکتوبر کو لاہور میں انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑا جلسہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قوم کو ایک کرنے کی ضرورت ہے، قوم کو اٹھانے کی ضرورت ہے، قوم کو ڈرانے کی بجائے حوصلہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری حکومت بس ایک بات کہتی ہے کہ چین ہمارے ساتھ ہے، چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ میں جب بھی پارلیمنٹ میں جاتا ہوں تو یہی بات سنتا ہوں کہ فکر نہ کرے، چین ہمارے ساتھ ہے۔ تو چین تو 70 میں بھی ہمارے ساتھ تھا، چین تو 71 میں بھی ہمارا ساتھ تھا، پاکستان ٹوٹ رہا تھا، چین ہمارے ساتھ تھا۔ اس لیے میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ خدا کے بندو، 2 آدمی گھر سے نکلے تھے، بستی کے لوگوں نے ان کے قتل کا فیصلہ کیا تھا، وہ چلتے چلتے ایک پہاڑی پر چڑھے اور ننگے تلواروں سے لوگوں نے ان کا پیچھا کیا اور انہوں نے غار میں پناہ لی، اور لوگوں نے تعاقب کر کے اس غار کے منہ تک پہنچے۔ 2 آدمی غار میں بیٹھے تھے اور ایک آدمی نے ان میں سے اپنے دوست کو کہا، ان کی دھڑکنیں تیز ہو گئی جب اس نے غار کے منہ پہ دشمن کے پاؤں کو دیکھا،
اور ان کے آنسو ان کی آنکھوں میں تیرنے لگے تو اس نے فرمایا کہ حضور میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر یہ دشمن نے نیچے دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں حکومت کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان اللہ معنا کی بات کرے، نہ چین کسی کو بچا سکتا ہے، نہ امریکہ کسی کو بچا سکتا ہے۔ ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے، لیکن یہ حکمران ہے کہ ان کو اللہ پر اعتماد نہیں ہے، امریکہ پر اعتماد ہے، چائنا پر اعتماد ہے، ان لوگوں پر اعتماد ہے جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کے غلام نہیں بنتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے ان لوگوں کو قریب سے دیکھ کر آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے بارے میں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے خیالات اور نظریات کتنے کمزور ہے، اور وہ اسلام کو بھی ہندو مت کی طرح، اسلام کو بھی کرسچینٹی کی طرح ایک کلچر سمجھتا ہے اور چند عبادات کا اور رسومات کا مجموعہ سمجھتا ہے، اور داڑھی رکھنا اور پگڑی باندھنا بس اسی کو تقویٰ سمجھتے ہیں، تسبیح پھیرنا بس اسی کو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سمجھتے ہیں۔ ایسے حالات میں میرے دوستو، آپ خود جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ آپ جماعت اسلامی کے کارکن ہیں، آپ داعی اللہ ہے، آپ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اور آسمان اگر چاند سورج ستاروں سے خوبصورت ہے تو یہ زمین آپ جیسے اللہ والوں کی وجہ سے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ اس لیے آپ لوگ آئے ہیں یہاں، 5-6 دن آپ رہیں گے ہمارے ساتھ، یہاں دروس قرآن، یہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، یہاں مختلف موضوعات پر تربیتی پروگرامات، یہاں ذکر و اذکار اور استغفار، یہاں درود اور سلام کا انتظام، یہاں بر وقت اٹھنا، تہجد کا انتظام کرنا، ذکر و اذکار کا اپنے آپ کو عادی بنانا، مطالعہ لٹریچر پر توجہ دینا، اور ایک نئے عزم کے ساتھ اپنی زندگی کو منظم کرنا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہو کہ جب آپ واپس جائیں تو آپ ایک مثالی مسلمان بھی ہو، ایک مثالی ماں بھی بن جائے، باپ بھی بن جائے، ایک مثالی بیٹا بن جائے، ایک مثالی اور تابعدار اپنا چھوٹا بھائی بھی بن جائے، اور اس طرح ایک مثالی پڑوسی بن جائے، ایک مثالی تاجر بن جائے۔ میرے دوستوں، میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ چند دن جو آپ کے یہاں گزریں گے یا آپ کی زندگی میں انقلاب کے باعث بنیں گے۔ میں آپ کے سوالوں کا جوابات بھی دینا چاہتا تھا، میں اپنی گفتگو بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن سرگودا میں آج جمعے کی نماز کے بعد بہت بڑا جلسہ ہے اور 3 گھنٹے کا سفر ہے، تو اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ تو آپ ادھر رہیں گے کہ میں دوبارہ آؤں گا، ملاقات بھی ہوگی۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کر لیں، اور اپنے بہترین تہجد کی نمازوں میں یاد رکھنے کی درخواست کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔